بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 18 ستمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، بر وقت لیٹسٹ اور سچی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج شام کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ ریاض ٹرین نے تجرباتی سفر کا آغاز کر دیا۔ ریاض ٹریس چلانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئیں۔ ٹرین کو باقاعدہ چلانے سے قبل ممکنہ خطرات اور مسائل سے آگاہی کے لیے سفر کے تجربے کا آغاز کر دیا گیا۔ العربیہ چینل نے جمعرات کو اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہر ٹرین کا الگ الگ تجربہ کیا جائے گا۔ ریاض میں اس کے 7 اسٹیشن ہیں۔ ریاض ٹرین کی آپریشنل ٹیموں کا 22% عملہ سعودیوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیکیداروں کے ساتھ معاہدے کے تحت ہر سال 10% اضافہ ہوگا۔ ریاض ٹرین بغیر ڈرائیور جدید ترین کنٹرول سینٹر سے چلائی جائے گی۔ دفتر میں کن چیزوں کو چھونے سے کرونا لگ سکتا ہے؟ دفاتر میں کن چیزوں کو چھونے سے کرونا لگ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے کہا ہے کہ دفتر میں کئی چیزیں اور مقامات ایسے ہیں جہاں سے کسی کو بھی کرونا لگ سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے توجہ دلائی کہ پرنٹرز، لفٹ کے بٹن، دروازوں کے ہینڈل اور ایک سے زیادہ افراد کے زیر استعمال قہوے کے برتن کرونا وائرس کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہیں چھونے سے کسی بھی شخص میں کرونا وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے مزید بتایا کہ تنگ اور مصروف ترین مقامات مثلاً لفٹ میں وائرس منتقل ہونے کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ سے وائرس منتقل ہو سکتا ہے کیونکہ کی بورڈ کے جو بٹنز پر وائرس اور جراثیم لمبی مدت تک بسیرا کرتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی پروازوں سے متعلق۔ سعودی عرب کی پروازوں میں اضافہ، اجازت نامہ 2 دن میں متوقع۔ پاکستان کی قومی ایئر لائنز PIA نے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن کو وسعت دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے ایک بیان میں کہا کہ بکنگ پر بے پناہ رش کی وجہ سے ایئر لائن نے سعودی انتظامیہ سے مزید 28 پروازوں کی اجازت طلب کی ہے۔ ترجمان کے مطابق 15 ستمبر سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت ملنے کے بعد بکنگ کا آغاز کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حالات میں فلائٹ آپریشن ہفتہ وار 23 پروازوں تک محدود ہو گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق 1 سے 2 روز میں اجازت نامہ متوقع ہے، جس کے بعد فلائٹ آپریشن کو توسیع دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں PIA انتظامیہ سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بیان کے مطابق PIA نے مزید پروازوں کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اجازت ملتے ہی بکنگ شروع کر دی جائے گی۔ ای شیشہ السعودیہ کی پرواز پر استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ سعودی عربین ایئر لائن نے کہا ہے کہ مسافروں کو طیارے پر ای شیشہ اپنے ہمراہ لانے کی مشروط اجازت ہے۔ اس کی پابندی ضروری ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عربین ایئر لائن نے تنبیہ کی ہے کہ مسافر اپنے ہمراہ ای شیشہ تو لا سکتے ہیں مگر اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ای شیشے کو سفر کے دوران بیگ میں ہی رکھنا ہوگا۔ السعودیہ سے استفسار کیا گیا تھا کہ آیا مسافر ای شیشہ طیارے پر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ سعودی عربین ایئر لائن نے کہا کہ ای شیشہ لا تو سکتے ہیں مگر استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ اس کی صفائی والی اشیاء اور متعلقہ سامان لگیج میں ہی دیا جائے گا، طیارے پر ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ بیرون ملک 41,000 پاکستانیوں کو نوکری سے نکالا گیا۔ پاکستان میں ایوان بالا سینٹ کو وزارت سمندر پار پاکستانی نے تحریری جواب میں بتایا کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث 41,618 پاکستانی مزدوروں کو نوکری سے نکالا گیا، جبکہ 25,406 پاکستانی چھٹی لے کر ملک واپس آ چکے ہیں۔ وزارت نے اپنے تحریری جواب میں کہا کہ حکومت کی جانب سے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن پورٹل پر اب تک 67,024 پاکستانی مزدوروں نے خود کو رجسٹر کیا ہے۔ تمام متعلقہ اداروں سے ماہانہ بنیادوں پر مزید ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو برخاستگی اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے وزارت متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزارت کے جواب کے مطابق سمندر پار پاکستانی مزدوروں کو ملازمت سے برخاستگی سے بچانے اور واجبات کی ادائیگی اور مفت واپسی کے ٹکٹس کی سہولت
فراہم کرنے کے لیے متعلقہ ممالک کے وزارت افرادی قوت اور سفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ وزارت کے مطابق بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ واپس آنے والے تارکین وطن کی بحالی کے جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس میں اثرات کی جانچ پڑتال، ڈیٹا اکٹھا کرنا، تارکین وطن کو درپیش مسائل کا حل۔ وزارت سمندر پار پاکستانی نے سینیٹ میں اپنی تحریری جواب میں بتایا ہے کہ عالمی وبا کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کی مہارت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ ملک اور دوبارہ سے بیرون ملک ملازمت حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک کے ذریعے بے روزگار ہونے والے تارکین وطن کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ کورونا کے سب سے زیادہ صحت یاب افراد مکہ اور الشرقیہ میں۔ کورونا سے سعودی عرب کے 13 صوبوں میں الشرقیہ اور مکہ مکرمہ وہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں کورونا سے شفا یاب پانے والے تعداد 77,274 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا وبا کے آغاز سے لے کر 17 ستمبر 2020 جمعرات تک مکہ مکرمہ اور اس کی 17 کمیشنریوں میں متاثرین کی کل تعداد 82,137 ہو چکی ہے۔ متاثرین کے حوالے سے مکہ مکرمہ ریجن مملکت بھر میں دوسرے نمبر پر اور الشرقیہ ریجن پہلے نمبر پر ہے۔ مکہ ریجن میں کورونا کے 3,079 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ سب خطرے سے باہر ہیں۔ وائرس سے یہاں کل اموات 1,784 ہوئی۔ اس حوالے سے صحت اور دیگر ادارے حفاظتی تدابیر کی بابت مختلف مارکیٹوں اور شاپنگ سینٹر کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں چوروں کا گروہ گرفتار، 17 کاریں برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے چوری کی 18 وارداتیں کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ 2 افراد پر مشتمل گروہ ہے۔ ملزمان عمر کے تیسرے اور چوتھے اشرے میں ہیں۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ ریاض پولیس نے مساجد، فارمیسیوں، تجارتی مراکز اور زیر تعمیر عمارتوں میں چوری کی 18 وارداتیں کرنے والے 2 مقامی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 17 مسروقہ کاریں بھی برآمد کر لی گئیں۔ گروہ گاڑیوں سے قیمتی سامان بھی نکال لیتے تھے، پھر ان کاروں کو چوری کی واردات میں استعمال کر کے نظر آتش کر دیتے تھے۔ القریدس نے توجہ دلائی کہ چوری کرنے والوں کے قبضے سے ایک ریوالور، 5 گولیاں، رابطے کے لیے لاس کی آلہ اور لوہا کاٹنے والے آلات برآمد ہوئے۔ دونوں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ OIC اور عرب لیگ کا آئلی مسائل کے حل کے لیے اجلاس۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکریٹری اور عرب لیگ کی جانب سے 15 سے 17 ستمبر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عرب آئلی کمیٹی کے 10ویں سہ روزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبرساز ادارے SPA کے مطابق اجلاس میں دونوں تنظیموں کے درمیان تعاون اور تجربات کے تبادلے کے فریم ورک پر کام کیا گیا۔ اجلاس کے اختتامی تقریب میں خاندانی مسائل اور بچوں سے متعلق معاشرتی موضوعات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مختلف موضوعات میں بچوں کے خلاف تشدد کے خاتمے اور موجودہ اور آنے والی عرب اور اسلامی نسلوں کے لیے معقول زندگی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تجربات شامل تھے۔ یہ تھا ہمارا شام کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ملیں گی آپ کی فلائٹس، چھٹی اور پاکستان سے سعودی عرب اور انڈیا سے سعودی عرب آنے والی فلائٹس کا مکمل سکیجول، اور اس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، تب تک ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔